بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ. آج ہمارے جواب دو کے مہمان ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ملک احمد خان صاحب. ملک احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا جناب. تھینک یو ویری مچ. کیسی گزر رہی ہے؟ بس یہ اسموگ میں جیسی ہو سکتی ہے. تو کیا ڈفرینس ہے اس سے پہلے اپوزیشن اور پھر 16 ماہ میں آپ ایڈوائزر رہے پرائم منسٹر صاحب کے, اور اب یہ ڈفرینٹ رول ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا؟ نہیں, وہ جب اسکول میں تھے نا بچپن میں, تو ایک وہ خاکی وردی کے نام سے ڈاکیا کی ایک ہی وردی ہے جی. خاکی وردی ہے, خاکی وردی ہے. وہ گرمی ہے یا سردی ہے, بس ایک ہی وردی ہے. اب ہمارا کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ایک عام تاثر تو یہ تھا کہ جس لمحے شہباز صاحب وزیر اعظم بنے ہیں دوبارہ, تو آپ کو کوئی وفاق میں شاید وہ اپنے ساتھ لے جائیں, اور شاید یہ ان کی خواہش بھی ہوتی کیونکہ آپ کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ ہے ان کا. لیکن پھر اس طرف آپ آ گئے اسپیکر پنجاب اسمبلی. ہوا کیا تھا اس وقت, کیا چل رہا تھا؟ اچھا نہیں, جو آپ نے کہا ہے میرے کیونکہ میں الیکٹڈ اس ہاؤس کا ممبر تھا, تب یہ بات ضرور تھی کہ کیونکہ شہباز صاحب میرے اوپر ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے اور وہ کانسٹیٹوینسی وہ دوسری لاہور میں ریٹین کر رہے تھے اور اس میں بائی الیکشن ہونا تھا, تو شاید یہ تاثر تھا کہ غالباً میں اس میں جا کے کنٹیسٹ کروں گا. لیکن آپ جانتے ہیں میرے بزرگ ہیں, از فادر فگر ٹو می, میرے ماموں ہیں جی. وہ وہاں سے پہلے ایم این اے تھے جن کی سیٹ پہ شہباز صاحب نے وہاں پہ الیکشن جس جگہ پہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا, تو یہ پارٹی کی مہربانی تھی دیٹ دے ڈیسائیڈیڈ دیٹ دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی ول کنٹیسٹ فرام دیٹ کانسٹیٹوینسی, اور اللہ کا شکر ہے وہ بڑے واضح مارجن سے جیت. اس وقت جو ماحول چل رہا ہے, عمران خان کو پولیٹیکلی انگیج نہیں کر پا رہے, اور اگر آپ انگیج نہیں کر پا رہے تب بھی مطلب آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے, تب بھی سسٹم میں تو خرابی رہے گی, یعنی ایک بڑا حصہ ہے جو سائڈ پہ رہے گا. اب یہ دو چیزیں, ایک وہ ایکٹ اٹ سیلف ہے جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے کیا, اور ایک اس کا کانسیکوینس ہے. میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ لیٹ سے عمران صاحب کی 2018 میں حکومت بن رہی تھی, تو 2018 میں جو ان کی حکومت بن رہی تھی تب ان کے پاس نیکڈ سپورٹ آف ملٹری تھی. ٹھیک ہے. پوری آئی ایس آئی ان کی حکومت بنانے کے لیے متحرک تھی. پبلک پوزیشن ان کی یہ تھی, وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ہم ایک پیج پر ہیں, اور جمہوریت کے لیے ان کے ساتھ اس طرح کے مراسم رکھنا انتہائی لازم ہے. اس نقطے پر میں متفق ہوں. اس بات پر اگر مقبولیت اسی بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ آپ نے ہدف تنقید فوج کے ادارے کو بنانا ہے تو آپ مقبول ہوں گے. اب اس میں فالٹ کس پہ ہے, یا یہ فالٹ اس انسٹیٹیوشن پہ ہے کہ جو انکروچ کرتا ہے, سویلین سپیس کو آکوپائی کرتا ہے, ٹرف زیادہ آکوپائی کرتا ہے. سوال یہ بھی ہے, سوال یہ ہے کہ کیا سیاستدان شعوری طور پہ کوئی ایسے مذاکرات بات چیت, کیونکہ یہ آج کا معاشرہ الفاظ پہ تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے, ڈائیلاگ پر بیسڈ معاشرہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طاقت کے حصول کے لیے آپ یعنی ٹرف آکوپائی کرنا از مور پاور. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس ٹرف کو آکوپائی کرنے کے لیے طاقت کے ساتھ ایک دوسرے سے چھین لے, نہیں ہو سکتا. تو پھر تو وہی چھینے گا جس کی طاقت زیادہ ہے. اگر بات چیت کریں گے جو آپ کی ٹرف ہے, ڈائیلاگ کریں گے, انسٹیٹیوشنلائز کریں گے چیزوں کو, تو یہ سوال آج پیدا ہوتا ہے. میں نے کچھ روز پہلے میرے پاس اتفاق سے کسی جگہ پہ ہم اکٹھے تھے, اس میں پی ٹی آئی کے ایک اسپیکر تھے, کے پی اسمبلی کے, سندھ کے اسپیکر تھے, پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ بلوچستان کے اسپیکر تھے, وہ آپ کو پتہ ہے اپنی پارٹی پولیٹیکل پارٹی سے. تو میں نے کہا دیکھیں چلیں آپ مجھے ایک سوال ذرا طے کریں کہ آج کے پاکستان میں آئین اور چھاؤنی کا کردار کیا ہوگا. پھر چھاؤنی آپ کی جو فرکشنز ہیں, وہ فرکشنز کیسے آپ بغیر چھاؤنی کے پوری کر لیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھاؤنی کے بغیر ممکن نہیں؟ دونوں صورتوں میں ممکن نہیں ہے. آئین اور چھاؤنی کا کردار ہے. زیادہ کس کا ہے؟ دیکھیں تھوڑا زیادہ آپ کے حالات کے مطابق بات ہو سکتی ہے. جہاں پر شور شرابہ ہوگا, جہاں پر صرف سیاست ہوسٹیج ہو کر صرف نعرے بازی کی حد تک محدود ہو جائے گی, تو پھر اس کی پرفارمنس سے آپ کی کیا توقع ہوگی؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. میں اپنے طور پہ پوری صحیح کر رہا ہوں.
کیونکہ میرا ایک آئین کا میں نے ایک حلف اٹھایا. حلف اٹھانے کے بعد میرے مفادات جو جماعت سے وابستہ تھے بہت پیچھے رہ گئے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو پرفارم مائی ڈیوٹی ان اکارڈنس ود دا اوتھ جو میں نے حلف لیا ہے. اس میں میری رسپانسبلٹی دونوں طرف ہے, گورنمنٹ کی طرف بھی ہے, اپوزیشن کی طرف بھی ہے. اب ملک صاحب نکلنا کیسے ہے اس میں سے؟ یعنی فائنل کال آ گئی ہے وہاں سے عمران خان صاحب کی میٹر نہیں طرف سے؟ کرتی, میٹیریل میٹر نہیں کرتی. میٹر نہیں کرے. وہ کیا ہوگا, پھر شور شرابہ ہوگا, پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کال ہوگی. دیکھیں نا, نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی اس کے وہ کچھ نہیں ہونے والا. میں اس کی وجہ ہے جی اس آرسن کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا, اس ریکارڈ کو نظر آتش کرنے کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا. وہ پیٹرول بامز بنا کر پولیس کی گاڑیوں اور رینجرز کی گاڑیوں پر پھینکنے پہ کیسے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے. کور کمانڈرز کے گھر کو جلانا, مساجد کو جلانا, ایک ہی دن میں 29 چھاونیوں پر لوگوں کو لے جا کر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو موب میں کنورٹ کر کے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلا کر راکھ کر دینا, یہ جرائم. کسی غریب آدمی کے گھر کی جھگی جل جائے نا, 436 کا پرچہ ہوتا ہے اور سزا کتنی ہوتی ہے؟ 25 سال. ایک شخص افراتفری سے باز ہی نہیں آتا. ایک صوبے سے چند بلوائی اٹھتے ہیں اور وہ پورے دارالخلافے پہ حملہ کر دیتے ہیں اور ہر تیسرے مہینے ملک کے اندر ایک انتشار برپا کرنے کی حد کر دیتے ہیں. نہیں لیکن میں تو اس کی سولوشن کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ایک صوبہ ہے جس کا وزیر اعلیٰ ان کی پارٹی کا ہے. دیکھیں یہ دیز اسٹیٹ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کسی بھی ریاست کے اندر. میں اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں. آپ مجھ سے میری رائے پوچھ رہے ہیں. جی میں بات چیت کا حامی ہوں, پر اگر کوئی بات چیت کرے تو میں ڈائیلاگ کے بغیر کسی مسئلے کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا. اس مقدمے کا وکیل ہوں. لیکن کوئی بات چیت کرے تو بات چیت کس سے ہو, کیسے ہو؟ اب ان کی ایک پبلک پوزیشن ہے. وہ لیتے ہیں کہ جی میں نے بات کرنی ہے تو فوج سے کرنی ہے. کس فوج سے کرنی ہے؟ جس کو گالی دیتے ہیں, جس کے سپہ سالار کو غدار کہتے ہیں, جس کو سراج الدولہ کہتے ہیں, جس کے اوپر ہر طرح کی تہمت لگاتے ہیں. جب اپنی حکومت جاری ہوتی ہے جانور کے ساتھ اس کی تعبیر کرتے ہیں. اور جو سینئر موسٹ اس کو اپوائنٹ نہ کر سکے, اینڈ somebody of his own liking like General Faiz who is under arrest today, who has been pivotal to all this, جو بھی پوری بات چیت تھی اس میں حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا, اس میں یا گراؤ جلاؤ کرنی, سب چیز میں ان کے ایڈوائزر اینڈ ایڈ سارے ایویڈنسز اب جو ہم سن رہے ہیں. میں اب آپ کی جو رائے سے تاثر قائم کر رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ عمران خان کا راستہ آپ نے بند کر دیا. دیکھیں میں کون ہوتا ہوں بند کرنے والا؟ میں اس وقت حکومت سے میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے حکومت نظر آتی نیدر ہے. آئی ایم دا گورنمنٹ. میں تو حکومت نہیں ہوں, وہ تو ایگزیکٹو ہے. صوبے میں مریم نواز صاحب ہیں, وہاں پہ وفاق میں کیبنٹ بیٹھی ہے شہباز صاحب ہیں. آپ جیسا اسپیکر ہو پنجاب اسمبلی کا اور وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران احتجاج ہو اور بعد میں آ کے اپوزیشن لیڈر بتایا کہ جی اسپیکر صاحب نے اسٹاف بھی واپس لے لیا, گاڑی بھی واپس لے لی, یہ باتیں آپ کے علم میں آئیں؟ بالکل. دیکھیں اور آپ کی اجازت سے ہوا یہ سب کچھ؟ میں آئی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ. جی اس کو ایکسپلین کیے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, پروٹیسٹ ہوتے ہیں, پروٹیسٹ کریں. آپ تھم بیٹنگ کر لیں, آپ اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر لیں. ہم نے یہ تصویریں بھی دیکھی ہیں, قرآن آیات لکھی ہیں, پھاڑ کے پھینک دیں, ہو رہا ہے. لیکن who can allow someone to attack the benches? Some acts are intolerable acts. انہوں نے باقاعدہ حملہ آور ہوئے. Who can allow the people to be abused there? گالیاں دیں, ننگی گالیاں. اور کس طرح سے ہم عورت کی عزت اور حرمت پہ حملہ کرنے والے, کسی زیادتی کرنے والے شخص کو ایسے چھوڑ سکتے ہیں کہ جاؤ تم جیسے مرضی کرو, اور جو جا کے ہماری آنریبل لیڈیز ایم پی ایس کے اوپر ولگر آوازیں کسے اور گندی خلیز باتیں کرے, تو اس کا بطور ممبر بہت سارے رائٹس اس کے ختم ہو جاتے ہیں. پھر جب لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو سہولیات ختم کی گئیں یا جو ان کی بات ہوئی, تو وہ تو ایک ایکٹ تھا جو لا کے مطابق تھا. وہ جب پوزیشن کورٹ میں کلیئر ہوئی تو اس کو پھر ہم نے امینڈ کر کے ان کی اس پارٹی پوزیشن کے مطابق نئی دفعہ سے نوٹیفیکیشن کیا. اب ان کے پاس یہ ساری مراد واپس چلی گئی اسی دن, جس دن ہوتا کہ ہم نے اسی دن بھیج دی. ملک صاحب سے جنرل باجوہ صاحب کی دوستی کا جو معاملہ ہے وہ بھی ان سے پوچھیں گے. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. 2018 میں عمران خان کی حکومت بنتی ہے اور اس کے 3 سال کے اندر 3.5 سال کے اندر
آپ ایسا کوئی چمتکار کرتے ہیں کہ وہ حکومت جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا یہ کئی دہائیاں چلے گی، نواز شریف کا راستہ بند ہو گیا، اس میں سے آپ ایک حل نکال کے لاتے ہیں اور دوبارہ سے وزارت عظمیٰ پہ شہباز شریف صاحب اور دوبارہ سے نون لیگ حکومت میں ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ ایک عام تاثر ہے. میں یہ چاہتا ہوں آپ کلیئر کریں کہ آپ کی اور جنرل باجوہ کی دوستی اور پھر جو بات ہوتی رہی اس کے نتیجے میں ہوا یہ. میرا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ایک بہت عزت اور احترام کا رشتہ ہے. میرے ایک قریبی دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، از لائک فیملی ٹو می. ان کے ساتھ قریبی عزیزداری ہے. اس بنیاد پر ہمارا ان کے ساتھ بہت ایک احترام کا رشتہ تھا. سوشلی ہم ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے. میں اپنی رائے کھل کر دیتا تھا. میں عمران صاحب کے خلاف ہوں، میں اپنی بات کرتا تھا، وہ اس کو سنتے بھی تھے. یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کبھی کبھی حکومت گرانے، بنانے، بٹھانے کیا ہوگا کبھی بات نہیں نیور. میرے یہ ان سے مراسم ہی نہیں تھی. میری پہلی بات چیت جو میری ان سے یہ کبھی ہوئی ضرور جی، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم اس وقت ہوئی. میرے بھائیوں جیسے دوست ہیں، میرے کولیگ رہے ہیں. 2002 سے ہم اکٹھے ہیں. از لائک ویری ڈیئر فرینڈ ٹو می قاسم نون صاحب. میں ان کی اپارٹمنٹ ان سے ملنے گیا. جب میں وہاں گیا تو وہاں پر 6-7 ایم پیز جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے بیٹھے تھے. وہ بالکل بہت برے الفاظ میں عمران خان صاحب کو کوس رہے تھے. میں کہ بندہ تو مروا گیا. ہم تو اب ٹکٹ بھی نہیں لیں گے اس کی، ہم تو اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین آئی فیلٹ دیٹ آئی نیڈ ٹو پلے مائی رول ہیئر. ٹھیک. میں شہباز صاحب کے پاس گیا. میں کہ نا 7 بندے میں مل کے آ رہے ہیں اینڈ دیز پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹینڈ ود عمران ایٹ اینی کاسٹ. میں کہا آر یو شیور؟ میں کہا سر. دین آئی میٹ ود این ادر گروپ. انہی 7 دوستوں کی توسط سے باقی جب دوستوں سے بات ہے تو ان کو ایک خوف تھا کہ ہمیں آئی ایس آئی روکے گی. تو میں نے کہا یار یہ میرے ذمہ آ گیا. اس طرف سے میں نے کچھ آنے میں نے کہا مجھے آپ موقع دیں. لیٹ می اسپیک ٹو جنرل فیض آلسو. اور وہ زندہ ہے. میری ان سے بات ہوئی جنرل فیض صاحب سے. میں نے کہا کہ سر اف ہی از لوزنگ سپورٹ تو آپ یہ کیا اپنے گلے ڈال کے بیٹھے ہوئے مصیبت، یہ تو آپ کو مصیبت پڑ جائے گی. کیا جواب ہی ہے؟ ڈڈ ناٹ آنسر ٹو می. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اٹس ٹو ارلی. ملک صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی، بات چلی گئی. دین آئی اسپوک ٹو دا چیف. میں نے کہا سر آپ کا رول آپ کہہ رہے ہیں، پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رول نیوٹرل ہے. یہ پبلک پوزیشن ہے آپ کی. تو ہاؤ کین آپ یہ کہہ رہے ہو ایز آرمی چیف کہ آپ کا رول نیوٹرل ہے اور کوئی ایم این اے پارٹی کے ساتھ نہ رہنا چاہتا ہو اور اس کو کوئی نیچے سے بندہ روک رہا ہو؟ تو یہ سمجھے میں نے ایک شکایت کی جاتی. ٹھیک. فیض صاحب کی شکایت کی. میں کہ یہ تو پھر بڑی سخت زیادتی. فیئر پلے تو نہ ہوا. دا اونلی تھنگ جنرل باجوہ ڈڈ واز دیٹ ہی assured neutrality. That's all. کہ اگر کوئی جاتا ہے، کاف لیگ جاتی ہے جائے، ایم کیو ایم جاتی ہے جائے، یہ 22-23 بندے جاتے ہیں تو ان کو وہ کرنل صاحبان جا کے کھینچ کے دوبارہ عمران صاحب کی لیپ میں نہ بٹھائے جس طرح انہوں نے 2018 میں حکومت بنائی تھی. تو بیسیکلی آپ نے جو سپورٹ تھی وہ پیچھے سے. دیٹس آل. اتنی بات، اور وہ بھی ایک ہی دفعہ کی. تو آپ نے جو سب کچھ کیا، آپ کہہ رہے ہیں میں نے سیاسی بات یہ پہلی مرتبہ ایک بات کی اور وہ ہوگی. بھی ایک میں نے شکایت کے رنگ میں اور صرف اس حد تک کہا کہ جی یہ نیوٹریلٹی والی بات آپ نیوٹرل اپنے آپ کو ثابت بھی کریں. فوج کا رول نہیں، وہ ثابت تو وہ کر رہے تھے نیوٹرل. ٹھیک. اچھا وہ نیوٹرل تھے. وہ تو تھے. ہم نے کہا جی اگر آپ نیوٹرل ہیں تو یہ ایم این اے صاحبان کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی اس طرح کی بات میں کسی نہ کسی طرف سے کوئی مقدمہ آ جائے گا، کوئی ایسی بات آ جائے گی. تو پھر یہ جو ساری باتیں ہیں پھر یہ غلط ہیں کہ شہباز صاحب کی ملاقاتیں آپ کرواتے تھے، آپ کی گاڑی میں جاتے تھے؟ ایبسلوٹلی انکریکٹ. ایسا کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا. میں آپ کو بتا دیا نا. کسی جگہ پر یہ بالکل ایبسلوٹلی انکریکٹ ہے کہ کوئی کسی کو ملا یا شہباز صاحب ملے یا کچھ اور ملا. کہ بالکل کوئی ایسی بات کا وجود ہی نہیں ہے. کیا امر بالمعروف کا بیان عمران خان کا تھا؟ کیا آرمی چیف کی یہ پبلک پوزیشن تھی کہ ہم نیوٹرل ہیں؟ کیا یہ شخص جا کے کرکٹ اسٹیڈیم میں تقریر کرتے ہوئے، فٹ بال گراؤنڈ میں، مانسہرہ میں، اس نے جا کر یہ نہیں کہا کہ جانور تو نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے؟ اور باجوہ صاحب کو کہیں پہ افسوس بھی تھا کہ نواز شریف ان کو اپوائنٹ کرنے والے تھے اور ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی عمران خان کو لا کے؟ دیکھیے وہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں، یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اس بات کا جو آپ نے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ وہ ہمیشہ ہی اسپیکس ویری ہائی آف ہم.
اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ پاناما میں نے تو نہیں کیا، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کورٹ کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ نے کیا۔ میاں نواز شریف صاحب کا ایک سیاسی انداز میں ایک شکوہ تھا کہ یہ میری حکومت کیوں ختم کی گئی، اور پولیٹیکل کانوٹیشن میں بات چیت تھی، اور شاید ایک مرتبہ انہوں نے نام لیا جن باجوہ کا پولیٹیکل کانوٹیشن میں بات چیت تھی۔ اور جب یہ آپ چلے جائیں ود عمران خان صاحب، وہ تو آگ لگانے تک، بینک جلانے تک، کور کمانڈروں کے گھر جلانے تک، جلوس لے کر آ کے پورا شہر جمود کر کے اس میں وہ اپوائنٹمنٹس کو روکنے تک، آگ لگانا، گھراؤ کرنا، جلاؤ کرنا، لوگوں کو مارنا، سیدھی فائرنگ کرنی، صوبوں سے لوگ بلانے، صوبوں کے حملے دارالخلافے پہ کرانے۔ یار واٹ آر یو ٹاکنگ؟ کیا کمپیریزن کر رہے ہو میرے ساتھ؟ آگے چلو۔ ملک صاحب، یہ خواجہ آصف I صاحب might get angry on this. یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جب گجرانوالہ میں سپیچ کی نواز شریف صاحب نے اور جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا نام لیا، اب تو پوری طاقت کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی انہیں ان کے سسر کی جانب سے کہا گیا کہ آپ بیان دیں کوئی۔ I'm not privy to that. وہ اس پہ میں بات کر چکا ہوں، فادر I won't say a word. خیر نہیں، صاحب آپ کے اوپر کوئی، آپ کو کچھ نہیں کہا گیا اس وقت؟ نہیں، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ خیر صاحب میرے بہت محترم ہیں، اور میں وہ بات چیت سیٹل ہوگی، طے ہوگی، وہ ایکسپلین کر دی، اس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوگی جیسے بھی ہوگی، بٹ لیٹس لیو دس اینڈ گو بیونڈ۔ تو صرف ایک بات یہ کہ باجوہ صاحب کو اس وقت برا لگا، انہوں نے کوئی خدشے کا کوئی بات تو کی ہوگی کہ یار یہ میرا نام لے رہا ہے دیکھو۔ I'm not privy to it. وہ میرا خیال وہ سمجھتے تھے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کا کانسیکوینس جو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ انیوژول ضرور ہے، ایسے نام نہیں لیا جانا چاہیے۔ تو ہماری تو سیاست کا دائرہ ٹھیک اس طرح سے تھا، لیکن اب یہ جو آپ نے ایک پوری جنریشن کو سوشل میڈیا کے ساتھ ایک انسٹیٹیوشن انیمیٹی پہ اتار دیا ہے، ایک ایسی کیمپین کھڑی کر دی ہے جو کہ کسی بھی ففتھ جنریشن وارفیئر میں ٹولز کے ہاتھ میں آتی ہے، اور وہ ٹولز اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور وہ آپ کے ملک کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو وہ اس میں آپ کا ایک پیوٹل رول ہے۔ یہ واپس بھی وہی لا سکتے ہیں، اگر وہ کل کہہ دیں کہ آرمی ٹھیک ہے، آرمی چیف ٹھیک ہوتا ہے، وہ اچھا آدمی ہوتا ہے، تو کل نوجوان کہنا شروع کر دیں گے۔ ایسا نہیں، بالکل نہیں، میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ ایک بریک کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو قائل کیسے کیا گیا ایکسٹینشن کے لیے جنرل باجوہ کی؟ شارٹ کمرشل بریک۔ ویلکم بیک۔ یہ آپ لوگوں نے قائل کیسے کیا نواز شریف صاحب کو کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں؟ باجوہ صاحب کے تو وہ خلاف تھے، انہوں نے نکالا تھا، ان کی بری حالت ہو گئی تھی، کسی نے قائل نہیں بیٹی کیا، جیل میں تھی، خود جیل میں تھے، برے حالات تھے، کسی نے قائل نہیں کیا، اور نہ قائل کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ خود ہی قائل ہو گئے۔ میاں نواز شریف صاحب دیکھیں، اب آپشنز کیا تھے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، کہ ایک گورنمنٹ پارٹی تو ووٹ کر رہی تھی جنرل باجوہ کے لیے، سوچے میجورٹی آف 174 ممبرز، 3 ووٹوں کی میجورٹی سے وہ الیکٹ ہو جاتے، 170 ووٹ ان کے خلاف بھی پڑتے، تو کیا آپ پولرائزڈ کمانڈ اسٹرکچر، اے مین ود دا چیف اسٹک ود دس پولرائزڈ ووٹ دیٹ 170 ممبرز آف دس ہاؤس ول ووٹ اگینسٹ ہم، اس ملک کی بنیادیں ہلانی آپ؟ لیکن اس کی چیف پہ جب آپ الزامات لگا رہے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہو پاکستان کو تباہ کرنے کا ذمہ دار وہ، یہ آپ کا ان کانسیکوینس جو سوال ہے وہ اس بات کو ڈیل نہیں کرتا۔ اب آپ ایک نئے سوال پر چلے تو ایک نئی سچویشن کریٹ کرتے ہیں۔ اب آپ ایک نئے سوال پر چلے عاصم منیر صاحب کو یہی سچویشن آ جائے اور اب آپ کھڑے ہیں حکومت میں پی ٹی آئی کی جگہ، اور پی ٹی آئی آپ کی جگہ پہ کھڑی ہے، تو ٹھیک ہے نا، کہ کرتے ووٹ خلاف کو بتائیں، یہ تو کوئی تو وائی ڈڈ دے ایبسٹین؟ یہ دیکھیں، اس میں ان کی حکمت ہے، اچھی بات ہے۔ نہیں، یہ حکمت سے ہوا ہے۔ نہیں دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائی ڈڈ دے ایبسٹین، میرا تو ایک سوال ہے۔ ٹھیک، لیکن اب یہ صورتحال کہ اس میں اب کوئی دیکھیں نا، اب اس کی پولیٹیکل کریکٹنس پہ جائیں۔ نہیں، اگر تو یہ پہلا سوال طے ہوا کہ پولرائز کمانڈ اسٹرکچر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، یہ بات طے ہوگی۔ آئی ایم جسٹ پٹنگ دس کوسچن آن اے ویری آرگومنٹیٹیو بیسڈ۔ آپ وڈیت صاحب اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ پولرائز کمانڈ اسٹرکچر نہیں ہو سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے، چلیں، اب یہ سیٹل ہوئی بات، اب آگے آ جائیں، اب آئیں اس ایکٹ کی پولیٹیکل کریکٹنس پہ۔ پولیٹیکل کریکٹنس میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک ہے کہ ایک آپ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، رائٹ؟ ایک ہے کہ سروس کی ایج میں 3 سال کا آپ اضافہ کرتے ہیں۔ ایک جج آپ کو پتہ ہے کتنی پینشن لیتے ہیں؟ کتنے؟ 20 لاکھ کے قریب ماہانہ۔ یہ جو جنرل ریٹائر ہوگا کتنی لے گا پتہ ہے آپ کو؟
کتنے؟ سم ویئر جو بھی اس کی بیسک سیلری ہے اس کے تھوڑا سا اوپر نیچے رکھ کے لے گا. تو اگر یہ 3 سال ٹو کنٹریبیوٹ کریں ان دیر ایکٹیو سروس تو کتنے بلینس کا آپ کو پتہ ہے اس سے فرق پڑے گا اسٹیٹ کی اکانومی میں. تو یہی بنیاد ہے اس سارے معاملے یہ کب کا ہو جانا چاہیے تھا. تو جب آپ اتنے بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں, جب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ایگزیکٹو کا اختیار ہے, تو جب آپ اتنے بڑے بڑے کام کر کے درستگی کر رہی ہیں 26ویں ترمیم کے, آپ ذرا مندرجات میں سے گزرے تو صحیح. اچھا, میں اس کے مندرجات بہت سی اس ترامیم میں آپ سے زیادہ خوش ہوں گا اس بات پہ, لیکن میں جب ماحول دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف سے مینگل صاحب نکلتے ہیں, وہ بتاتے ہیں میرے سینٹر اغوا ہوئے ہیں, ان کے بیانات مختلف انداز سے آتے ہیں. میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی کے کوئی ایم این اے اغوا ہوتے ہیں, ان کی بیگم آ جاتی ہیں سامنے, کسی کی والدہ پکار رہی ہیں, کہیں سے کوئی برآمد ہوتا ہے. ایسے ماحول میں آپ کو نہیں لگ رہا کچھ ہے مسئلہ کہیں اچھا پہ؟ نہیں, دیکھیں بات سنیں, یہ چیخو پکار تو میں بھی کرتا رہا ساری کی ساری. میری چیخو پکار پہ کسی کو کسی کے جذبات نہیں بدلے, اور ایک شخص جو 2 بیان دیتا ہے, 2 باتیں خود کرتا ہے. ایک صاحب آ کے کہتے ہیں جی مجھے اٹھا لیا, اور پھر وہی صاحب کہتے ہیں جی مجھے نہیں اٹھایا. اب وہ کوئرشن, وہ پریشر اس پہ, وہ ہی از انکلائنڈ ٹو ووٹ فار دیٹ پرپز, اینڈ somebody who جو اس کو اس کے اوپر پارٹی کے ان ٹرالرز کا, ان کے جو وہ اپنی درست سمت میں جانا چاہتا ہے شخص, لیکن وہ جو پیچھے اس کو گالی دے رہے ہیں, اس کے گھر کے اوپر بلوائی بن کر حملہ کر رہے ہیں, جو وہ حملے نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پریشر پہ یہ اپنے رائے بدل رہے لوگوں ہیں؟ کے گھروں پر حملے کیے جا کر, لوگوں کے ڈیروں کے باہر جا کر حملے کر دیے. ان کے آپ نے, یہ 9 مئی رکی تھوڑی ہے آج, یہ کل خواجہ آصف پہ چاقو لے کے چڑھ دوڑے, یہ کل جو فائز عیسیٰ صاحب کے ان کی گاڑی پر حملہ ور ہو گئے, یہ لوگوں کے گھروں پر جا کے دندناتے حملہ ور ہو گئے. کیا کریں گے آپ؟ اب میں کس ایکٹ کو مانوں, کون سا ایکٹ غلط ہے اور کون سا صحیح ہے؟ ایک طرف یہ ایک بدترین فسطائیت کا رخ اختیار کرتی ایک سیاسی گروہ, اور جو اپنے سوا کسی کو درست نہیں سمجھتا, اور جو اس سے ڈسینٹ کرتا ہے اس کو مارنے میں اتراتا ہے, اس کے گھروں کو چلانے پہ چلا جاتا ہے, وہ اس کی فیملی کو جا کے وہ ٹارنش کرتا ہے, ان کی بچوں کی تصویریں لگا کر ان کے اوپر ولگیرٹی کے ساتھ بات. واٹ آر وی ٹاکنگ؟ لیکن میں ان تصاویر کا کیا کروں جب میں عثمان ڈار کو, صداقت عباسی, ان لوگوں کو زبردستی کے انٹرویوز میں دیکھتا ہوں, ان کا میں نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر میرا یہ ماننا ہے, میرے دوست ہیں عثمان بھی اور صداقت بھی, میں ان کے ساتھ ہوں اس بات پہ. جب عمران صاحب کا سورج سوا نیزے پر تھا اور جب بڑا تم تراک تھا, ہم ان سے کہتے تھے کہ اس طرح سے لوگوں کی قید و بند مناسب نہیں ہے. ہم ان سے کہتے تھے کہ لوگوں کے گھروں پر اس طرح ان کے گھروں کو مسمار کرنا مناسب نہیں ہے. جس دن میاں نواز شریف کے گھر پہ یہ کرینز لے کر چڑھ گئے تھے, تب میں نے ان سے خود, انہی میں سے ایک صاحب کو میں نے خود ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کے کہا, میں نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں مکافات عمل دنیا میں ہے. اب اگر ایک لافل ایکشن کتنی چیزیں, ایک آپ نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے جس ایکٹ میں آپ کے خلاف کوئی اسٹیٹ کی مشینری ان ایکشن آتی ہے اور آپ کو وہ پکڑتی ہے, تو آپ پھر واویلا کرتے ہیں اور سیاسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی. ایسے تو نہیں ہوتا. آپ پنجاب میں آپ کی بڑی گرپ ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب میں نون لیگ نے کچھ لوز کیا ہے, چاہے اس کا کوئی بھی عوامل کچھ بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں یا زیادہ گین کیا ہے, یعنی ان الیکشن کے ریزلٹس کو دیکھ لیں یا ویسے. میں آپ سے ایک بات بڑی آنیسٹلی ایڈمٹ کروں گا. جی, ڈفرنس ایک ہی ہے, یہ جو پیپلز پارٹی کی مشین کریٹ ہوئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی, اور ایک بڑی اچھی پولیٹیکل مشین بنائی جو 3 دہائیوں تک بڑی مؤثر رہی. جب میاں نواز شریف صاحب نے ایک اپنی پولیٹیکل مشین کریٹ کی, وہ بھی بڑی مؤثر تھی. انہوں نے کہا چھوڑیں گے روٹی کپڑا مکان, کیا بات ہے, آئیں آپ ایکچوئل کام کریں, لائیں ڈیولپمنٹ کریں, لائیں اس کو ایشین ٹائیگر بنائیں. اب عمران خان صاحب کی پارٹی, جب یہ پارٹی سوشل میڈیا پہ انویسٹ کر رہی تھی, سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پہ انویسٹ کر رہی تھی, فورن فنڈنگز لے رہی تھی, بڑے پیمانے پر فورن فنڈنگز لے رہی تھی, ان کی پارٹی جب بالکل سڑکوں گلیوں میں دھکے کھاتی پھرتی تھی ون مین پارٹی کے طور پہ, تب بھی ان کی یہ
لمز یونیورسٹی میں جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پنجاب یونیورسٹی میں گئے تو جماعت اسلامی والوں نے کسی ایویڈنس کی بیس پہ ان کو وہاں پہ پکڑ بھی لیا, پھر وہ سوشل میڈیا کی کیمپینز بھی چلی ہیں, تھنگز لائک. تو عمران صاحب اس وقت کسی ایک خاص ایجنڈے پہ اپنی اس پوری سوشل ایکٹیویٹی کو جو ان کی ریلیٹڈ تھی ٹو پبلک ویلفیئر, اس کی جو ڈونیشنز تھیں ان کو ڈائیورٹ کر رہے تھے ٹو پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ اینڈ آل. اس کے ایویڈنسز بھی آئے. یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ریمینڈ ان موڈ آف ڈینائل فار عمران, بٹ وہ اپنا کام کرتے رہے, وہ اپنی وہ اسپیس گین کرتے گئے. دے ریمین دیئر اولڈ اسکول پارٹیز, دے ریمین ان موڈ آف ڈینائل. اس کو تسلیم ہی نہیں کیا, مانا ہی نہیں ہو سوشل میڈیا یہ خیر ہے کیا ہو گیا اگر سوشل میڈیا کی پارٹی ہے یہ وہ فلانا. تو عمران خان کے لیے کوئی آفر ہے, کوئی مذاکرات کی آفر یا کچھ بھی, کوئی ڈیل موجود ہے؟ ایک شارٹ موشن بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہ سوال پوچھیں گے. ویلکم بیک. یہ عمران خان صاحب کو کوئی اس طرح کی آفر ہوئی جس طرح نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے, علاج کی غرض سے گئے تھے لیکن بہرحال اسٹیٹ کی مرضی سے گئے تھے. اچھا یہ میں متھ توڑنا چاہتا ہوں, میں نے آج تک کبھی کسی سے اتنی کھل کے باتیں نہیں کی آپ کے ساتھ. میرا کیونکہ ایک فرینکلی آئی انجوائے بینگ ود یو, so I've just spoken my Likewise. but it was long awaited so I said I will just go with you. یہ اس پوری بات کو اس طرح سے لیں. اب میں کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ رکھوں اور پھر اس کے بعد میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں. پہلے لیتے ہیں فیکٹ نمبر 1 کہ وہ بیماری کیا تھی جس پر میاں نواز شریف صاحب باہر گئے. میں اپنی فرسٹ ہینڈ نالج پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ خدشہ پیدا ہوا کہ خدا نخواستہ ڈائگنوسس نہیں ہو رہے تھے اور ان کے پلیٹلیٹس فال کر رہے تھے, تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ کو بون میرو ریلیٹڈ چیز نہ ہو. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا مرحوم ڈاکٹر شمسی جنہوں نے کووڈ میں پلیٹلیٹس پہ یہ کہا کہ اپنی اینٹی باڈیز اس کو ہیلپ کرتی ہیں جی. تو انہوں نے اپنی کلینکل اسیسمنٹ دی. انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ لیب ٹیسٹ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن میری اسیسمنٹ میں یہ ہے, اینڈ ہی واز اے ورلڈ رینون ڈاکٹر, جس وقت پوری دنیا میں جس چیز پر ان کی پہلی جو اتھارٹی مانی جاتے تھے پلیٹلیٹس پہ, وہ کووڈ کے دنوں میں تو یہ مسائل اوپر نیچے ہوئے. تو یہ واقعات کسی نے کریٹ تو نہیں نہ کی. کووڈ کوئی میاں نواز شریف کے لیے کریٹ تو نہیں ہوا تھا. یہ ڈاکٹر شمسی صاحب کسی کے لیے اپنی کریڈیبلٹی کیوں ضائع کریں گے؟ بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, اللہ غریق رحمت کرے. تو واٹ ہی ڈیڈ واز ہی سیڈ کہ دیر از این انڈر لائنگ ان سمپٹمس میں دیر از این انڈر لائنگ ڈیزیز which needs to be investigated, اور یہ اس میں یہ خدشات ہو سکتے ہیں. تو اس بیماری پر بیکاز ہی واز انڈر ٹریٹمنٹ آف اے اسپیسیفک سرجن, تو پورے بورڈز نے یہ کہا کہ ہم سجیسٹ کریں گے کہ وہی ڈاکٹر ان کو دیکھیں. یہاں تک بات کلیئر ہوگی یا آپ کے حافظے میں ساری بات؟ میں نے کوئی بات ایسی تو نہیں کی جس کا پہلے سے آپ کو علم نہیں ہے؟ ساری باتیں بات. اب فیصلہ عمران خان کے پاس تھا, پرائم منسٹر تھے. ای سی ایل سے نام نکالنا ان کا اختیار, پنجاب گورنمنٹ کی کسٹڈی سے ریلیز کرنا ان کا اختیار. کورٹ کہہ رہی ہے یہ فیصلہ کر لیں. جب سارا ریکارڈ ان کی اس کمیٹی کے پاس گیا تو انہوں نے بھی کہا بات ٹھیک ہے, لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہے, تو ہی نیڈس ٹو گو. تو کیڑی ڈیل, کون سی ڈیل؟ نہیں وہ تو گئے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کی مرضی شامل ہوئی نا اس میں. نہ دیکھیں, صرف یہ سیاسی حکومت کا فیصلہ. دیٹ واز ایبسلیوٹلی دوز فیکٹس وچ دے ہیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ میاں نواز شریف کے قد کاٹ کا آدمی جن کے اوپر مقدمات جھوٹے ہیں, ان کو ہم اگر رکھ کے خدا نخواستہ کوئی نقصان کر بیٹھے تو بوجھ کون اٹھائے گا؟ اے اینڈ بی. Those gentlemen, those who were sitting in that committee cabinet meeting, they rightly pointed out, they said کہ یہ بیماری کا مسئلہ جانے دیں. اور ان میں سے کچھ لوگ ووکل ہوئے جن میں طارق بشیر چیمہ صاحب told the total proceeding of the meeting. اچھا میں شہزاد اکبر مجھے لندن میں ملے تھے, انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت ہمیں کچھ لوگوں نے بیوقوف بنایا تھا اور ہم ان کی باتوں میں آگے, اور خاص طور پہ فوج کی طرف سے ہمیں یہ بار بار کہا جاتا ہے. دیکھیں شہزاد اکبر کی کسی بات پہ اگر کوئی شخص اعتبار کر سکتا ہے یار خدا کا خوف کر. ان کا موقف بتایا آپ کو. عمران خان, شہزاد اکبر then you are history. عمران خان کے لیے کوئی آپشن ہے,
کوئی اس طرح کی چیز ہے باہر آنے کہ اگر آپ یہ اپنی سیاسی پوزیشن پر nobody to say anything. یہ تو ان کے جو کورٹس ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کی آپ کے علم میں کوئی بات ہے یا اس طرح کی کوئی آپشن ہو سکتی ہے؟ I'm not privy to any of such things. ٹھیک. پرویز الہی صاحب کے اوپر سیاسی بھرتیوں کا بھی ایک اینٹی کرپشن نے بھی کیس بنایا اور وہ یہیں پہ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اسی کرسی پہ فائز تھے، اسی بنیاد پہ ہوا. تو کیا آپ نے اسپیکر بننے کے بعد یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ خود سے چیک کرتے ہیں کہ اندر ایسا ہوا تھا پچھلی مرتبہ یا نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں، میرا سیاسی اختلاف اپنی جگہ، جی. میرا پرویز صاحب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے، بہت ہی زیادہ. میرے پاس کوئی ایسی، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کورٹ میں میٹر ہے، سو آئی ہیو لیفٹ دا ہول تھنگ فار دا کورٹ اینڈ دا انویسٹیگیٹرز. میں نے ابھی تک پردے کے پیچھے نہیں دیکھا کیا اور آن پرپز نہیں دیکھا کیا. یہ سیٹ بڑی اہم ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیچھے چند تصاویر ہیں، ان میں سے کچھ لوگ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی رول یہاں کی پرفارمنس پھر کوئی معاملہ ایسا بنے کہ کل کو آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی میں ہوں، ٹو لیڈ از دا رائٹ آف دیٹ لیڈرشپ. ہم ان کے کارکن ہیں. گو اس جگہ پر بیٹھ کے میرے پاس ایک کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا رول تھوڑا کانسٹیٹیوشنل اور ڈفرینٹ ہے. آج میں اتنی کھل کر وہ باتیں نہیں کرتا جو میں اپنی پارٹی کے لیے کر سکتا تھا، لیکن ان مائی ہمبل کیپیسٹی وٹ ایور رول آئی کین پرفارم فار مائی لیڈرشپس ٹو بی دیر ان دا لیڈرشپ رول میں ادا کرتا رہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی پرفارمنس گورنمنٹ کی، آپ کا بے شک آپ اسپیکر ہیں لیکن نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس ایسی ہے کہ آپ لوگ اگلے الیکشن میں جائیں گے تو سچویشن؟ لیکن جو کام وہ کر رہی ہیں چیف منسٹر، میں ان کے 136 کے قریب انیشیٹوز کو میں غور سے آبزرو کر رہا ہوں. سارے بڑے پبلک سینٹرک، ان کی بڑی پرو پور اپروچ ہے. وہ وسائل کا رخ غریب کی طرف موڑ رہی ہیں، وہ ہیلتھ میں بہتری کی بات کر رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے لیے میری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوں اور عوامی حمایت جس طرح سے ان کی طرف سوئنگ کر رہی ہے وہ اس کو سسٹین کر سکے. سوئنگ ہوتے نظر آ رہی ہے. سو دس از واٹ آئی ہوپ اینڈ پرے فار ہر. یہ آئینی ترامیم جیسے بھی ہوئی ہیں اس پہ کل کو آپ فخر کریں گے کہ ہاں میں بھی اس پارٹی کا حصہ تھا، میں بھی اسپیکر تھا جب یہ ساری آئینی ترامیم ہو رہی تھی؟ اتنی اس آئینی ترمیم پر پبلک ڈبیٹ ہوئی، کیا وہ لیگل فریم ورک آرڈر جس نے پورے کانسٹیٹیوشن کو، جو جنرل مشرف نے اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا اور ایک ایل ایف او کے ساتھ کر دیا، اس وقت اتنی بحث سنی آپ نے کوئی؟ 19ویں ترمیم پہ کتنی کو بحث سن لی تھی؟ اس وقت تو حالات ایسے بن گئے تھے کہ ڈبیٹ کرنا پڑا. ناٹ ایٹ آل. دس از پولیٹیکل. کوشش کی 3 مرتبہ 2 مرتبہ. ایسے نہیں ڈونٹ پٹ اٹ دس وے. میں ایک نقطہ رکھتا ہوں جس پر آپ معترض ہو سکتے ہیں، آپ ایک رکھتے ہیں جس پہ میں معترض ہو سکتا ہوں، تو اس کی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا، تو اس کے لیے اپ اینڈ فورتھ ہونا، کوشش کرنی کہ آج ہو جائے، آج نہ ہو سکے تو کل ہو جائے، یہ کرتے رہنا چاہیے. یہی سیاست ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی. پیپلز پارٹی، بلاول صاحب کا بڑا شاندار کردار تھا اس میں، اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ دا وے اعظم نذیر طارق ڈیڈ اٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ ترامیم پہ پیپلز پارٹی جا کے الیکشن کیمپین میں کہتی ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ کی تھی ترامیم، تو آپ لوگ بھی یہ ایسا آپ کے لیے قابل فخر لمحہ ہے. اس میں جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے، سب لوگوں نے ووٹ کیا ہے کریکٹنس. میں تو اس کا ایڈوکیٹ ہوں. میں کیوں نہیں فخر سے کہوں گا کہ وہ اختیار جو ایگزیکٹو کا تھا جس پہ انکروچمنٹ کی تھی یا اپوائنٹمنٹ آف ججز والا پارلیمنٹ نے اپنی اسپائن شو کی، یار میں تو بڑے فخر سے کہوں گا ان کو تھوڑا اس سے بھی آگے جانا چاہیے تھا. چلیں، ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے یہاں پر بھی کمیٹیز جو ہیں پہلی مرتبہ اس طرح سے مضبوط کرنا شروع کی ہیں کہ جو بیوروکریسی ان کو سیریس لے رہی ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے تھے کور کرتے ہوئے کہ جو وزراء ہیں وہ شاید سوالات کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے اور جو ڈیٹا آتا تھا وہ بھی بڑا عجیب سا ہوتا تھا. تو پہلی مرتبہ ہم فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی سے یہ فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا قانون کو سمجھنا آپ کا. تو میں تو یہ آپ کی تعریف کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا میرے پچھلے سوالوں سے آپ نے کیا تاثر لیا، لیکن میں نے کہا آپ کی تعریف بھی بنتی ہے، تھوڑی سی یہ ہونی چاہیے. تو اب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کرنا چاہیں گے اس کسٹوڈین کے طور پہ؟ میرا آخری سوال ہے. نہیں، میں بڑا اچھا کیا آپ نے یہ بات کی. ہم نے اس کے رولز امینڈ کر کے ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی کر دی. وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی.
18ویں ترمیم کے بعد وہ سارے سبجیکٹس جو کبھی وفاق کے پاس تھے وہ سارے صوبوں میں آ گئے. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کلیپس تھا. اگر یہ ہم نہ کرتے تو وہ ہو گیا, وچ واز لانگ ڈیو, 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. اب اسٹینڈنگ کمیٹیز ہاؤس کا, کسی بھی ہاؤس کا, کسی بھی اسمبلی کا افیکٹو ٹول وہی ہوتی ہیں. دس از ہاف آف دا پارلیمنٹ اور ہاف آف دا اسمبلی. آدھی ورکنگ فلور پہ, آدھی ورکنگ یہاں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ یا مقننہ یا اسمبلیز یہ مقتدر ہیں, تو کیسے مقتدر؟ تو وہ جو ان کے مقتدر ہونے کے لیے لازمی اجزاء تھے وہ ہم نے ڈال دی ہیں. آپ کو وزراء کی طرف سے کوئی مخالفت یا کوئی کیوں ہوگی بھائی؟ کہتے نہیں کہ آپ ہمارے پر زیادہ دے آر کریشن آف دس ہاؤس. کیسے کر سکتے ہیں؟ دے آر کریٹڈ بائی اس. دے آر بیسکلی بورن بائی دس بینچ. دے آر رسپانسبل ٹو اٹ. آئین کہتا ہے. تو میں نے تو ان کی وہ رسپانسبلٹی, ان کی کریشن, ان کی برتھ فیسیلیٹیٹ کی, اور کچھ نہیں کی. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو.